ایک سوال ہمارے ناظرین اور دیگر سوشل میڈیا کے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ یوم آزادی، کیا یہ یوم آزادی شریعت اسلام کے مطابق منانا جائز ہے، اور اگر منانا جائز ہے تو اس کو کس انداز سے منایا جائے؟ اس حوالے سے قاری اسامہ حازم صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جی بالکل، آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی یہ بحث و تکرار چلتی رہتی ہے، دلائل کے انبار دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں کہ کیا یوم الوطن یعنی آزادی کا دن منانا شرعی طور پر جائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، یا پھر کسی اور زمرے میں آتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اس دن کو کیسے منانا چاہیے۔ تو پہلے سوال کے جواب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے دلائل ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے دلائل سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یوم الوطن یعنی آزادی کا دن منانا انشاءاللہ العزیز سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو ہے یوم عاشوراء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے آزادی نصیب فرمائی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارا بھی بھائی ہے، ہمارا تم سے زیادہ حق ہے، لہذا ہم بھی رکھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے دن کو روزہ رکھ کے منایا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ مدینہ سے ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو آزاد کروانے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مکہ کو فتح فرما دیا، فتح نصیب فرمائی۔ تو فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت جو ہے عام روٹین میں 2 رکعت پڑھتے تھے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات ادا فرمائی تھی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے سے یوم الوطن کو منایا ہے، خوش ہوئے بھی ہیں اور خوشی کو منایا بھی ہے۔ تو اگر تو ہم شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ انشاءاللہ العزیز کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو ایز اٹ از فالو کرتے ہوئے اس کو منائیں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر اس کو ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس کو اگر ہم عام معاملات میں دیکھیں، شریعت کے 2 طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک عبادات سے متعلق ہوتے ہیں، ایک معاملات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر عبادات سے متعلق ہوں تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ عبادت کے لیے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاملات اگر ہوں تو اس میں ممانعت کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 12 ربیع الاول ہے، جشن عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، تو ہم انہیں منع کرتے ہیں کہ نہ منائیں، تو کہتے ہیں جی دلیل دو، جبکہ یہ عبادت ہے، عبادت کے لیے منانے والے کو دلیل دینا ضروری ہے۔ اور جو آزادی یوم الوطن ہے، آزادی کا دن ہے، اس کو منانے کے لیے یہ معاملات میں آتا ہے۔ اسے کوئی بھی صرف اس لیے نہیں مناتا کہ میں صرف ثواب حاصل کروں گا یا دین سمجھ کے نہیں منانا ہوتا، اس لیے یہ معاملات میں آتا ہے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ معاملات میں نہ بدعت کا فتویٰ لگتا ہے نہ حرمت کا فتویٰ لگتا ہے۔ ہاں اگر دلیل آ جائے حرمت کی تو پھر وہ حرام ہوگا، یہاں پہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس دن کو منانا کیسے ہے، وہ طریقہ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے منایا، تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق منائیں۔ اور اگر ہم اس طریقے پر نہیں چل سکتے یا ہمارے لیے یہ طریقہ مشکل ہوتا ہے تو ہم پھر کم از کم خاموشی کے ساتھ منائیں، لیکن خوش ضرور ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بالکل، ہم نے یہ یوم آزادی یعنی یوم الوطن کے حوالے سے قاری صاحب کا جواب سنا ہے کہ شرعی حدود کے اندر رہ کر اپنی آزادی کی خوشی کو منایا جائے، اور اس پر کسی ایسی چیز کا فتویٰ نہ لگایا جائے کہ یہ آزادی منانا کوئی غیر شرعی عمل ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔